السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 3، 4، 5 اور 6 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ۔ اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام لوگوں کی طرف بڑے حج کے دن اعلان ہے کہ اللہ مشرکوں سے بری ہے اور اس کا رسول بھی، تو اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم منہ پھیرو تو جان لو کہ تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ بڑے حج کے دن حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جس سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا تھا تو اس میں مسلمان اور مشرکین سب جمع تھے، اس لیے اس حج کو حج اکبر فرمایا گیا۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں یوم سے مراد عرفے کا دن ہے، کیونکہ وقوف عرفہ حج کے ارکان میں سے رکن اعظم ہیں، یا اس سے مراد یوم النحر ہے، کیونکہ حج کے زیادہ تر افعال جیسے طواف، قربانی، سر منڈانا اور رمی وغیرہ اسی دن ہوتے ہیں، اور اس حج کو حج اکبر اس لیے فرمایا گیا کہ اس زمانے میں عمرے کو حج اصغر کہا جاتا تھا۔ احادیث اور آثار صحابہ میں مختلف دنوں کو حج اکبر کہا گیا ہے، جبکہ عوام میں یہ مشہور ہے کہ یوم
عوام میں یہ مشہور ہے کہ جب یوم عرفہ جمعے کے دن ہو تو وہ حج اکبر ہوتا ہے۔ اس کے ثبوت میں اگرچہ کوئی صریح حدیث موجود نہیں، تاہم یہ کہنا غلط بھی نہیں، کیونکہ بکثرت روایت سے اس دن کا حج اکبر ہونا ثابت ہے، بلکہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس دن کے حج اکبر ہونے کے ثبوت میں الحج اکبر کے نام سے ایک مستقل رسالہ بھی لکھا ہے۔ تفسیر کی کتابوں میں حج اکبر سے متعلق امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول یہ بھی منقول ہے کہ حج اکبر وہ حج ہے کہ جو اس دن کے موافق ہو جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اعراب نے حج کیا تھا۔ اس کے علاوہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول تفسیر بغوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 226، تفسیر خرطبی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 9، جز 8 البحر المحیط جلد 5 صفحہ نمبر 10 اور در منصور جلد 4 صفحہ 128 پر بھی مذکور ہے۔ تفسیر خازن میں ہے جو حج تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے موافق ہو اسے حج اکبر کہا گیا ہے، اور یہ دن جمعے کا دن تھا۔ آیت نمبر 4 میں ارشاد ہے، مگر وہ مشرکین جن سے تمہارا معاہدہ تھا، پھر انہوں نے تمہارے معاہدے میں کوئی کمی نہیں کی اور تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد نہیں کی، تو ان کا معاہدہ ان کی مقررہ مدت تک پورا کرو، بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ پھر انہوں نے تمہارے معاہدے میں کوئی کمی نہیں کی۔ اس صورت کے شروع میں چونکہ یہ بیان کیا گیا تھا کہ آئندہ 4 ماہ تک کافروں سے معاہدے برقرار رہیں گے اور اس کے بعد ختم۔ اب یہاں فرمایا گیا کہ جن لوگوں کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے اور وہ معاہدے کے پابند ہیں اور انہوں نے معاہدے کو اس کی شرطوں کے ساتھ پورا کیا ہے، تو تم بھی ان کے معاہدہ پورا کرو، اور 4 مہینے پر معاہدہ ختم ہو جانے کا حکم ان کے لیے نہیں ہے۔ یہ لوگ بنی زمرہ تھے جو کنانا کا ایک قبیلہ ہے، اور ان کی مدت کے 9 مہینے باقی رہے تھے۔ آیت نمبر 5 میں ارشاد ہے، پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو مارو جہاں تم انہیں پاؤ، اور انہیں پکڑ لو اور قید کر لو، اور ہر جگہ ان کی طاق میں بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں، یہاں حرمت والے مہینوں سے مراد ان کفار کی امان کے مہینے ہیں جو مسلسل 4 تھے، لہذا یہ آیت منسوخ نہیں، اور جن مہینوں میں جنگ ابتدائے اسلام میں حرام تھی وہ رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم ہیں۔ اب ان میں جہاد جائز ہے، چونکہ یہاں مذکور معاہدے کی تکمیل والے 4 مہینوں میں ان کفار سے جنگ حرام تھی، اس لیے انہیں اشہر حرام فرمایا گیا۔ پھر اگر وہ توبہ کریں، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے اور اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ اگر کفار ان کاموں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لیں، بتوں کی پوجا چھوڑ کر اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر لیں، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی فرضیت کو مان لیں، تو ان کا راستہ چھوڑ دو اور ان کی جان و مال کے در پہ نہ ہو۔ جو بندہ توبہ کرتا ہے، گزشتہ گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا اور اس کے گناہ چھپا دیتا ہے۔ توبہ سے پہلے کیے ہوئے گناہوں پر توبہ کے بعد سزا نہ دے کر اس پر رحم فرماتا ہے۔ آیت نمبر 6 میں ارشاد ہے، اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دو، حتیٰ کہ وہ اللہ کا کلام سنے،
پھر سے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو، یہ اس لیے کہ وہ نادان لوگ ہیں۔ اور اگر کوئی مشرک، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی مشرک مہلت کے مہینے گزرنے کے بعد آپ سے پناہ مانگے تاکہ آپ سے توحید کے مسائل اور قرآن پاک سنیں جس کی آپ دعوت دیتے ہیں، تو اسے پناہ دے دیں، حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنیں اور اسے معلوم ہو جائے کہ ایمان قبول کرنے کی صورت میں اسے کیا ثواب ملے گا اور کفر پر قائم رہنے کی وجہ سے اس پر کیا عذاب ہوگا، اور اگر ایمان نہ لائے تو پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دیں، یہ اس لیے کہ وہ ابھی اللہ تعالیٰ کے دین اسلام اور اس کی حقیقت کو جانتے نہیں، تو انہیں امن دینا عین حکمت ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنیں اور سمجھیں۔ اس آیت سے 5 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، جس کافر کو امان دی گئی وہ ذمی کافر کی طرح دارالاسلام میں محفوظ ہے کہ نہ اسے قتل کیا جائے گا اور نہ اس کا مال چھینا جائے گا۔ نمبر 2، جس کافر کو امان دی گئی اسے ہمیشہ دارالاسلام میں رہنے کی اجازت نہیں۔ نمبر 3، اگر وہ مومن یا ذمی نہ بنے تو امن کی مدت گزر جانے کے بعد اسے سلامتی کے ساتھ دارالاسلام سے نکال دیا جائے۔ نمبر 4، جس کافر کو امان دی گئی اسے اسلام کی تبلیغ کی جائے، شاید وہ ایمان لے آئے۔ نمبر 5، اسی آیت سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کفار کے لیے تبلیغ دین کے زیادہ سے زیادہ مواقع مہیا کرنا چاہیے کہ وہ اسلام کو سنیں، دیکھیں اور سمجھیں۔ بہت سے کفار اس لیے مسلمان نہیں ہوتے کہ انہوں نے اسلام کی حقیقی تعلیمات کو سنا ہی نہیں ہوتا، اور جب کبھی ان کو کہیں کچھ سننے کا موقع ملتا ہے تو وہ فوراً اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ لہذا کتابوں، کیسیٹوں، سی ڈیز، نیٹ اور میڈیا کے ذریعے اسلامی تعلیمات سیکھنے کے مواقع زیادہ سے زیادہ فراہم کرنے چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب